سیدنا سلیمان ابن داود علی نبینا و علیہم السلام بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوسرا عروج نصیب ہوا تھا، جس کے بعد ٹیمپل آف سلیمان یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا یروشلم میں، جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے یروشلم میں۔ اور وہ ہیکل سلیمانی 70 عیسوی میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 35 سال کے بعد ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ صرف اس کی ایک دیوار اس وقت باقی ہے، جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، جو آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ یہودی یوں تورات پکڑ کے اس کے سامنے یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس ایک دیوار کے سامنے۔ اور یہ ہیکل سلیمانی کی وہ بچ جانے والی دیوار ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ سے اس ہیکل کو تعمیر کریں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیت المقدس میں جو مسلمانوں نے بعد میں مسجد اقصیٰ بنا لی تھی، اس کے نیچے جو ہے وہ ہمارا تابوت سکینہ بھی دفن ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تابوت سکینہ کے اوپر میری ویڈیو الگ سے ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، اور قرآن حکیم میں بھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر بارہا مختلف جگہوں پہ ہوا ہے۔ آ چکے یہ تخت بلقیس والا واقعہ، اس لیے میں اس کے اوپر ایمفسائز کروں گا، لیکن میں صرف کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس والا جو سورۃ النمل میں موجود ہے۔ سورہ سبا کے اندر ذکر آیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل 1 مہینے کے برابر، یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پہ اڑتے تھے۔ 1 مہینے کی مسافت وہ ایک صبح میں طے کر لیتے تھے، اور ایک شام میں وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی میں ذکر ہے کہ جنات کو مسخر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے، ان کے حکم سے وہ قلعے بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، اور مختلف قسم کی تعمیرات کروایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی سورہ سبا کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک تعمیر کے دوران ہی، ابھی تعمیر مکمل ہونا رہتی تھی، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سبا کے اندر۔ اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اب چونکہ وہ ایک بیلنس فارم میں لاٹھی کو سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، یوں کر کے ان کا جسم یوں ہی رہا، کافی عرصے تک وہ رہا، اور اتنا زیادہ عرصہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیمک جو کیڑا ہے اس نے اس لاٹھی کو چاٹا، تو ظاہرہ دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، اور حتیٰ کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا۔ تو اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی عقیدہ پتہ چلا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ احادیث تو بہت موجود ہیں، لیکن جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، تو سر یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑے۔ اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے۔ غیبی خبر علیحدہ چیز ہے، وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ اچانک فرشتے نمودار ہوئے، انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا جسم، تو ایسے تو نہیں ہوا۔ تو
کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں، تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، سورہ صاد کے اندر 99 دمیوں کا ذکر ہے، ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کا، اس پہ میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے ان دو باپ بیٹا کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی، جنات پہ ان کی حکومت تھی، ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ پھر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیاطین کا انٹریکشن